فائنل کروسیڈ کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی نہیں, ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ دیکھیں جب تک اس میں سے کچھ نکلتا نہیں, عین ممکن ہے کہ ابھی تو ویسے جو نیتن یاہو نے کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ میں تو اب غزہ کی پٹی بھی ان سے چھینوں گا, اور اگر یہ مکمل طور پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے آگے عرب دنیا میں ٹریگر کرتا ہے, جس طرح دیکھیں سعودی عرب اگرچہ اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈھیلا پڑا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں قصور اسرائیل کا ہے, اتنا انہوں نے بیان دیا ہے, یعنی انہوں نے دونوں پارٹی کو کچھ رکھا ہے. اس کے پیچھے ان کی کوئی اسلام سے ہمدردی نہیں سعودیہ کی, وہ عرب اسپرنگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ عربی بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنو اسرائیل ہیں, ان کی آپس میں جو ٹسل ہے نا وہ والی, وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے. ایون مسلمان کتنا بھی سیکولر ہو جائے نا, عرب کا مسلمان, وہ یہودیوں کو اسرائیل کو ایکسیپٹنس نہیں دے سکتا ہے پبلک لیول کے اوپر. اس لیے یہ بھی عرب ملکوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ادھر سے کوئی اسپرنگ نہ اٹھے, ہمارا تختہ نہ کوئی الٹ دے, اس وجہ سے وہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو اس طرف جا بھی سکتا ہے, عین ممکن ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے جی میں اور یا مقبول جان صاحب کی طرح یا ساحل ادیم کی طرح یا ڈاکٹر اسرار کی طرح میں خام خواہ جو ہے نا وہ تکے نہیں چلانے کا عادی, مجھے نہیں پتا, میں بھی میں ناٹ بھی. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں, غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار, میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم, ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا, ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا, پاکستان میں. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا, جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر, اس نے اسلام پھیلانے کا ذکر کیا. جب ہوگا تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, وہ تو پھر ہو چکا ہوگا, پھر کیا نہیں, پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہاں اچھا, لیکن پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس وقت کی صورتحال کا تو اسی وقت پتہ چلے گا نا. دیکھیں غزوہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی, ٹھیک ہے. کل میں اور یہ صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا, کوئی پوڈ کاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزوہ ہند تو آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. میں نے کہا آج اور یہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ کرتے ہو, لیکن میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے, تو یہ بات عوام کو بتائیں. عوام تو آپ سعید صاحب کے جہاد کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی تھی, اس سے پہلے 1000 سال پہلے محمود غزنوی کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اوپر انڈیا سے آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے غزوہ ہند کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ انڈیا بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں غزوہ ہند کے ساتھ, وہ معاملہ ہی ایک بالکل ڈفرنٹ ہے. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے, یہ کو ایگزسٹ کرے اور اپنی غریب عوام کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئے. چائنا نے پوری دنیا کے تخمینے فیل کر دیے. آج تک یہی تھا کہ جی صرف جو یورپین ملک ہیں, جو ٹھنڈے ملک ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ کے ایشیا کے ایک ملک نے 30 سالوں میں 90% آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ فوکس جی اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے.